دل کا سدھار یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو. سب سے زیادہ محبت اللہ پاک سے ہو، اللہ کے نبی سے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فاسقین. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا کاروبار اور تمہارے گھر جو تمہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، اگر یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے نبی سے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، انتظار کرو، تمہارا فیصلہ یہاں نہیں اوپر ہوگا. ایسے لوگ فاسق ہیں اور اللہ فاسقوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتے. اللہ پاک سے ایسی محبت ہو کہ ساری کائنات سے زیادہ ہو، اللہ کے نبی سے ایسی محبت ہو کہ ساری کائنات سے زیادہ ہو. ایک دفعہ حضرت عمر نے آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، بہت محبت ہے اور سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے، اپنی جان زیادہ پیاری ہے مجھے. حضرت عمر کھری کھری کہتے تھے، لگی لپٹی نہیں کہتے تھے، کھری کھری کہتے تھے. تو اپنا مرض انہوں نے کھول کے حضور کو بتا دیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے، اپنی جان زیادہ پیاری ہے. آپ نے فرمایا عمر آپ تو مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ مجھ سے آپ کو اپنی جان سے زیادہ محبت نہ ہو جائے. حضرت عمر کہنے لگے اچھا یا رسول اللہ بس اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. اور فرمایا عمر اب جا کر تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. اللہ سے محبت ہو، اللہ کے نبی سے محبت ہو اور ایسی ہو کہ ہر قیمت پر اللہ اور اس کے نبی کو راضی کرنے کے لیے انسان آمادہ رہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دنیاوی نفع، اللہ کی نافرمانی کرنے میں کوئی دنیاوی نفع آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس دنیاوی نفع کو قربان کر دے، اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ کو ناراض نہ کرے. کروڑوں قربان کیے جا سکتے ہیں، اللہ کو قربان نہیں کیا جا سکتا. ساری کائنات کو قربان کیا جا سکتا ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان نہیں کیا جا سکتا. اتنی ہمیں اللہ اور اس کے نبی سے محبت ہو. ہمارے نبی کی ایک صحابیہ ہیں، انصار کے ایک قبیلے کی ایک شاخ ہے، اسے بنو دینار کہتے ہیں. اس کی ایک عورت ہے. غزوہ احد میں ہمارے نبی کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی تو سارے مسلمان پریشان تھے، سارے مدینے میں کوہرام تھا کہ حضور شہید ہو گئے. لیکن جب بعد میں معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام صحیح سلامت ہیں تو پھر مدینے میں جا کر سکون ہوا. لیکن جب ہمارے نبی احد سے واپس تشریف لائے، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، سب کی تدفین سے فارغ ہو کر بچے کچھ صحابہ کو لے کر آپ مدینے آ رہے تھے تو مدینے سے بہت سے مرد عورتیں نکلے ان بچے کچے مسلمانوں اور نبی پاک علیہ السلام کے استقبال کے لیے. تو جو لوگ استقبال کے لیے نکلے تھے ان میں ایک عورت بنو دینار کی بھی تھی. سارے ہی لوگ حضور سے ملنے کے لیے بے چین تھے، سارے ہی لوگ حضور کے دیدار کے لیے بے تاب تھے، لیکن اس عورت کی بے چینی اوروں سے کچھ زیادہ تھی. اور جب وہ استقبال کے لیے نکلنے والے نکلے تو یہ ان میں سب سے آگے جا رہی تھی، تیزی کے ساتھ، بے سکونی بے چینی کے ساتھ آگے جا رہی تھی. اچھا چلتے چلتے جب سامنے سے آپ علیہ السلام کا دستہ آتا ہوا اس کو دکھائی دیا تو جو پہلا دستہ تھا، جو پہلے لوگ آ رہے تھے، ان پہ جب ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہ بنو دینار کی عورت کہنے لگیں بھائی اللہ کے نبی کی کوئی خیر خبر ہے؟ کہاں اللہ کا شکر ہے بالکل سلامت ہیں، لیکن تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، اللہ کے رسول سلامت ہیں. کہنے لگی اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی حرج نہیں، دنیا سے تو سبھی کو جانا ہے. یہ کہہ کر اور آگے بڑھی. آگے گئی تو کچھ اور صاحب آ رہے تھے، ان سے پوچھا
اجی حضور کی کوئی خبر ہے؟ کہا بالکل ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے سلامت ہیں، پیچھے آ رہے ہیں، لیکن آپ کا باپ شہید ہو گیا۔ کہنے لگی اچھا، دنیا سے سبھی کو جانا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں؟ یہ کہہ کے اور آگے بڑھی، آگے اور صاحب آ رہے تھے، ان سے پوچھا حضور کی کوئی خیر خبر ہے؟ کہنے لگے ہاں جی اللہ کا شکر ہے حضور سلامت ہیں، لیکن آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ اب اندازہ لگائیے اس عورت کے دل میں رسول اللہ کی کتنی محبت ہے۔ بیٹے کی شہادت کی خبر سنی تو کہنے لگی یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، دنیا سے سبھی کو جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، شکر ہے کہ حضور تو سلامت ہیں۔ یہ کہہ کر آگے بڑھی، سامنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا رہے تھے۔ جب آقا علیہ السلام پہ نظر پڑی تو وہ زمین پہ بیٹھ گئی گھٹنوں کے بل، اور آقا علیہ السلام کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگیں کل مصیبت بعدک جللو، میرے آقا میرا باپ شہید ہوا، میرا بھائی شہید ہوا، میرا بیٹا شہید ہوا، سارے ہی شہید ہو جائیں، اگر آپ سلامت ہیں تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دل کا سدھرنا کیا ہے؟ دل کا سدھرنا یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کائنات میں سب سے زیادہ ہو جائے۔ اور دل کا بگاڑ کیا ہے؟ اور دل کا بگاڑ یہ ہے کہ مال کمانے کا شوق ہوتا ہے، مشہور ہونے کا شوق ہوتا ہے، لوگوں میں معزز بننے کا شوق ہوتا ہے، یہ دل کا بگاڑ ہے۔